چند جو باتیں وہ میں نے کر دو، چند عقائد اس کتاب سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ ایک حوالہ، اب ان کے ذرا خاص خاص حوالے آپ دیکھیں عقیدے، اسی ہدایت السالکین کا صفحہ نمبر 329 پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا دعویٰ کیا کہ نبی بھی میرے مقتدی ہیں، امام الانبیاء، کہ جو معراج میں اللہ سارے انبیاء سب بنا کر ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوں اور آپ کی موجودگی میں کسی کو ابو بکر صدیق کے میری کیا ضرورت ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی ضرورت کب سے ہو گئی کہ نبی اکرم کی موجودگی میں نماز کے لیے آگے جائے۔ یہ بدبخت کا بچہ کہتا ہے اولیاء انبیاء کی موجودگی میں نبی نے مجھے آگے کی اور میرے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ صفحہ نمبر 329 ہے، صفحہ نمبر 329۔ در پردہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، دعوے دار ہے، اس لیے کہ نبی کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے، اور پیچھے یہ ذکر کر چکے میرے اور میرے موجود کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ نمبر 2 یہ امامت کا دعویٰ کرنا، اور وہ بھی امام الانبیاء کا، یہ در پردہ غیر مرزا قادیانی کا انجام لوگ دیکھ چکے، اس لیے کھلے منہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ در پردہ نبوت کا دعویٰ ہے معاذ اللہ۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ میں، اور اس پر خود بریلوی حضرات نے رد کیا کہ یہ تو نے بہت بڑا کفر پکا ہے، لیکن ہم رد کر کر آپ کہہ سکتے ہیں آپ تو مخالف ہیں، آپ کے اپنے گھر کے لوگوں نے تبھی یہ والی کتاب غائب کر دی۔ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر کتاب کیوں غائب کی؟ اب یہ کتاب اب جو ملے گی وہ تحریر شدہ ایڈیشن ملے گا، اس میں یہ باتیں لہٰذا کتاب خریدتے وقت احتیاط کرنا، یہ والی کتاب ملے جو پہلا ایڈیشن ہے تو لینا، نئی کتاب میں حوالے موجود نہیں۔ صفحہ نمبر 328 پر لکھتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ دراصل غزوہ بدر کے اندر نبی اکرم جو تلوار استعمال کی نا، تلوار، وہ تلوار میں تھا، وہ سیف الرحمان میں تھا۔ اس سیف اور رحمان، چونکہ میرا نام سیف الرحمان ہے تو اللہ اس رحمان کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس تلوار میں تھا، میری برکت سے غزوہ بدر میں حضور کو کیا ہوئی؟ فتح حاصل، معاذ اللہ، مفہوم اور خلاصہ یہ نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 328 یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اچھا صفحہ نمبر 327 صراحتاً نبوت کا دعویٰ، صفحہ نمبر 327 کا ایک محفل تھی جس میں سب موجود تھے، پیر سیف الرحمان بھی موجود تھا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان اگرچہ ولی اللہ ہے، نبی نہیں ہے، لیکن میں اس کی علو شان کی وجہ سے اس ہستی کو قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ یہی کیا کفریات ہے؟ در پردہ نبوت کے دعوے معلوم پر وقت کے انبیاء کی صف میں کھڑا دیکھ۔ صفحہ نمبر 324 میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ توہین کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر صاحب ابدیت کے مقام سے مشرف تھے، اور سید حضرت مبارک صاحب نے 6 مقامات ابدیت کے مقام سے فوق طے کیے، یعنی شیخ عبدالقادر تو ابدیت کے مقام پر تھے نا، لیکن ہمارے پیر صاحب نے اس مقام سے بھی 6 درجے زیادہ مقامات طے کیے، تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی صریح توہین پر مشتمل ہے۔ اور حضرت مبارک صاحب کا مقام پیران پیر کے مقام سے فوق ہے، اوپر ہے، اونچا ہے۔ یہ پیران پیر ظاہر بات ہے، جو آدمی نبوت کا دعوے دار ہو، جو آدمی کہے کہ میرا منکر کافر ہے، جو آدمی کہے کہ سب میں انبیاء کی سب میں کھڑا ہوں گا، جو کہے کہ رسول اللہ بھی میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا معاذ اللہ، تو وہ اگر ایک کہ میں شیخ عبدالقادر جیسے 6 درجے فوق ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو معاذ اللہ یہ صریح توہین ہے۔ اسی طرح یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تحقیق العارفین، یہ صوفی نثار کی کتاب ہے جو تخریف ہے، اس کے صفحہ نمبر 296 پر لکھا ہے، 296 پر ایک حور کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی آواز، ان کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے بھی پرکشش ہوتی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو جو آواز دی تھی وہ معجزہ تھا، اور معجزہ اسے کہتے جس کی مثل لانے سے مخلوق کیا ہو؟ عاجز و قاصر۔ تو یہاں ایک حور کا ذکر کیا ہے، کہا کہ اس کی آواز داؤد علیہ السلام کا سوری جو خوبصورت آواز ہوتی معاذ اللہ، تو یہ داؤد علیہ السلام کی صریح کیا ہے؟ تو یہ ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ پیر سیف الرحمان کو قیوم زمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیوم زمان، یعنی زمانے کو قائم کرنے والا، زمین و آسمان کو دائم رکھنے والا، یہ پیر سیف الرحمان تھا معاذ اللہ۔ یہ نام بھی پڑھتے قیوم زمان لکھا ہوگا کہ انہی عقائد کے بعد میں شامل کرنا، کتنا بڑا کفر ہے، بالکل ناجائز ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ مولانا رضا خان صاحب ہمارے لیے کیا ہے؟ ثالث ہے، لکھے کہ میں نے حوالے پیش کیے، اور مولانا رضا خان صاحب فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ
فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 280. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر. فقہائے کرام رحمہ اللہ نے قیوم جہاں اور زمان ایک ہی ہو گیا غیر خدا کو کہنے پر تکفیر فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے؟ مجمع الانہر میں ہے اگر کوئی اللہ عز و جل کے اسماء مختصہ میں سے کسی نام کا اطلاق مخلوق پر کرے، جیسے اسے یعنی مخلوق کو قدوس، قیوم یا رحمان کہے تو یہ کفر ہو جائے گا. تو انہوں نے قیوم کہا کہ نکالا اسماء مختصہ میں سے، تو جس کو آپ ثالث مان رہے ہیں، جس کو اس کے فتوے سے آپ کیا ہیں؟ کافر. بس سمجھ آئے؟